ہم 5 بہنیں تھیں۔ ابا ریڈی پر سبزی بیچا کرتا تھا اور اماں گھر میں جانور پالتی تھی۔ اماں نے ہم سب بہنوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ گاؤں میں سب سے زیادہ خوشحال گھرانہ ہمارا تھا، لیکن اس کے باوجود اماں ہم سب سے کام کرواتی تھی، اور جو بہن کام کرنے سے انکار کرتی اماں اسے جانوروں کے ساتھ رسی سے باندھ دیتی۔ ایک دن غصے میں اور میری چھوٹی بہن گھر سے بھاگ کر پولیس اسٹیشن پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر اماں رجو ناشتہ کر کے چل زلیخا کے بنگلے میں جا، کب سے وہ انتظار کر رہی ہے۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا تھا، میرے برابر میں میری بہن بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میری ماں کہنے لگی پرانے کپڑے پہن کر جانا۔ شاید میری ماں دنیا کی پہلی ایسی ماں تھی جسے ہم سے محبت نہیں تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ہماری ماں کو ہم سب بہنوں سے کیا پرخاش تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارے ابا پھل فروش تھے۔ میرے ابا کی سبزی کی اچھی دکان تھی اور ابا کا کام بھی اچھا چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ میری ماں نے گھر پر مویشی پال رکھے تھے، بکرے، مرغیاں، یہاں تک کہ 2 بھینسیں بھی تھیں، جس کا دودھ نکال کر میری ماں محلے میں دودھ بیچتی تھی اور اس کے پیسے اپنے پاس رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہماری ماں ہم سے نوکروں والے کام کرواتی تھی۔ ہمیں اسکول شروع سے ہی اس نے نہیں جانے دیا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں ایسا کیوں کرتی ہے۔ مائیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، لیکن میری ماں ہم سے قربانیاں مانگتی تھی، حالانکہ ہم سب بہنیں محنتی تھیں۔ ہمارے والد جو بھی کماتے میری ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتے، لیکن بجائے وہ ہم پر خرچ کرنے کے سارے پیسے سنبھال لیتی تھیں اور ہمیں کہتی تھیں پرانے جوڑے پہن کر بنگلوں کی صفائی کرو۔ میں اور میری بڑی بہن جڑواں تھے اور مجھ سے دونوں چھوٹی بہنیں بھی جڑواں تھیں، بس سب سے چھوٹی بہن اکیلی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ماں نے ہمیں سینے سے لگا کر کبھی پیار کیا ہو۔ وہ ہم سے یوں رہتی تھی جیسے کہ ہم اس کی سگی اولاد ہی نہ ہوں۔ شاید انہیں بیٹے کی خواہش تھی اور ہم سب بیٹیاں تھیں۔ ہم سب بہنوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ میں اور میری بڑی بہن ایک ہی عمر کے تھے، اور ہم سے چھوٹی 2 بہنیں بھی ہم سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، اور سب سے چھوٹی والی 2 سال۔ میں نے کمرے میں جا کر پرانے کپڑے پہنے اور زلیخا کے بنگلے میں کام کرنے چلی گئی۔ دوسروں کے جھوٹے برتن دھونا مجھے بڑا برا لگتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتی ہے۔ ہم 5 بہنوں کو وہ کام پر نکال دیتی تھی، سب کو بنگلوں میں کام کرنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ ابا کے جاتے ہی وہ ہمیں بنگلوں میں کام کرنے بھیج دیتی تھی، اور ابا کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں واپس گھر لے آتی، پھر کہتی کہ جلدی سے صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور خبردار جو اپنے باپ کو یہ بتایا کہ میں تم لوگوں کو بنگلے میں کام کرنے کے لیے بھیجتی ہوں۔ کبھی کبھی تو میں چڑ جاتی تھی، اپنی بڑی بہن سے کہتی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابا کو سچ بتا دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ پاگل ہو گئی ہو، اماں کی مار بھول گئی ہو، تمہیں پتہ ہے نا جب وہ مارنے پر آتی ہیں تو گرم چمٹے لگا دیتی ہیں، ابھی تک ہماری قبر میں جلے ہوئے نشان ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو اماں سے الجھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری ساری بہنیں میری ماں سے ڈرتی تھیں، سوائے میرے اور میری سب سے چھوٹی بہن زینب کے۔ ہمیں اپنی والدہ کا یہ رویہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ابا سے کہتی تھی کہ یہ 5 بہنیں کوڑ مغز ہیں، ان کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، اپنے پیسے ان کی پڑھائی میں ضائع نہ کرو۔ دبے دبے لفظوں میں ہم جب ابا سے کہتے کہ ہمیں پڑھنے کا شوق ہے تو ہماری ماں فوراً سے یہ بات کہہ دیتی۔ پتہ نہیں ابا کو کیا تھا، جو اماں کہتی تھی بس وہی بات مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہاری ماں ہے، تمہارے لیے غلط تھوڑی سوچے گی۔ حالانکہ میری ماں کی عمر کم نہ تھی، ہم سب بہنیں جوان تھیں۔ میں اور میری جڑواں بڑی بہن ہم دونوں 17 سال کی تھیں، اور ہم سے چھوٹی 2 بہنیں 16 سال کی تھی، اور سب سے چھوٹی والی 14 سال کی۔ لیکن میری ماں اپنے آپ کو بہت بنا سنوار کر رکھتی تھی، صبح ہی صبح نہا دھو کر میک اپ کر کے بیٹھ جاتی تھی اور ہم سب لوگوں پر حکم چلاتی تھی۔ صبح 6 بجے ہمیں اٹھا دیتی تھی، پہلے گھر کا سارا کام کرواتی، دونوں بھینسوں کا ہم دودھ نکال کر بالٹیاں بھر لیتے، پھر مویشیوں کی بھی صفائی کرتی اور انہیں چارہ وغیرہ بھی ڈالتی، پھر ناشتہ بنا کر اپنی ماں کو پیش کرتی۔ ابا بھی ناشتہ کر کے چلے جاتے، پھر ہمیں ناشتہ کرنا نصیب ہوتا تھا، اور اس کے بعد ہمیں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرنا پڑتا۔ میری ماں گرمیوں میں اپنے کمرے میں اے سی چلا کر بیٹھتی تھی، اور ہم سب بہنیں گرمی میں کام میں مصروف ہوتی تھیں۔ تھکے ہارے گھر آتے تو کھانا بھی تیار نہیں ہوتا تھا،
अम्मा मुझे कहती तुम आटा गूंद के रोटी बनाओ और बड़ी वाली बहन से कहती तुम खाना बनाओ। छोटी बहन से कहती कि चलो घर दोबारा से गंदा हो गया है साफ करो। हमें तो लगता था जैसे हम अपनी माँ की बेटियां नहीं मुलाजमीन हैं। हर वक्त हमसे काम करवाती रहती थी। हम पांचों बहनें एक ही कमरे में रहती थीं, जहाँ का पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। और हम ये सोचते कि न जाने वो कैसी माएँ होती हैं जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करती हैं। रात को जब हम सोने के लिए लेटते तो जोर जोर दर्द करता। एक बार मेरे सर में बहुत दर्द था। मैंने जुलेखा बाजी से कहा कि मेरे सर में दर्द है, खुदा के लिए मुझे ज़रा छुट्टी जल्दी दे दें। मैं अपना सारा काम कर चुकी थी। वो कहने लगी ठीक है जाओ। मैं वक्त से पहले जब घर पर आई तो मैंने देखा बाहर का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ था। शायद अम्मा ने दरवाज़ा बंद किया हो, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैं कमरे में आई तो मुझे हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने देखा तो अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बंद था और वो कमरे के अंदर पता नहीं किससे हंस हंस कर बातें कर रही थीं। अब्बा तो कभी भी ईशा से पहले घर नहीं आए थे, फिर अम्मा किसके साथ बातें कर रही थी? अम्मा का तो मैका भी यहाँ नहीं था, दूसरे शहर में था। यहाँ इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता था। फिर अम्मा किसके साथ हंस हंस के बातें कर रही थी? मेरी माँ की तो पड़ोस में कभी भी किसी से नहीं बनी थी। पूरे मोहल्ले में वो बद इखलाक मशहूर थी। यही वजह थी कि हमें भी मोहल्ले वाले नापसंदीदगी से देखते थे। फिर हमारी माँ हमसे दूसरों के घरों का काम कराती थी, इसलिए लोगों की नज़र में हमारी हैसियत एक मुलाजमा जैसी ही थी। हालांकि हमारे घर में ना खाने पीने की कमी थी और ना ही किसी और चीज़ की। अब्बा इस बात से ला इल्म थे और इन्हें पता चल भी जाता तो शायद वो हमारी माँ के सामने नहीं बोल पाते। मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। जब मैं कमरे के पास आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर से सिर्फ मेरी माँ की नहीं एक मर्दाना आवाज़ भी आ रही थी। बातें करने की, हंसने की, लेकिन बातें बहुत आहिस्तगी से की जा रही थीं। मुझे ये तो पता था कि मेरी माँ किसी मर्द से बातें कर रही है, लेकिन क्या बातें कर रही है ये समझ नहीं आ रहा था। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी। वो मर्द जो कोई भी था वो भी बहुत धीरे धीरे से बात कर रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरी माँ हमें नौकरानी बनाकर घर से निकाल देती है और पीछे से किसी मर्द को बुलाती है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दोनों ही चुप हुए थे। कुछ देर बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मेकअप किया हुआ था, गले में दुपट्टा था। मुझे देखकर इसके माथे पर बल पड़े और कुछ बदहवास भी हुई थी। कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो, काम पर क्यों नहीं गई? मैंने कहा सर में दर्द था इसलिए जल्दी आ गई। अंदर कौन है? मेरी बात सुनकर इसने मुझे आंखें दिखाई। कहने लगी क्या मतलब है तुम्हारा कि अंदर कौन है? मैंने कहा मुझे अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आई है। क्या अब्बा वापस आए हैं? कहने लगी तुम्हारे कान ज़्यादा नहीं सुनने लगे? गरम गरम तेल डालूंगी तुम्हारे कान में ताकि तुम्हें उतना ही सुनाई दे जितना देना चाहिए। मैंने कहा आप हटे, मुझे अंदर जाना है। लेकिन वो दरवाजे के पास खड़ी थी। कहने लगी तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, और मैं तुम्हें अपने कमरे में क्यों घुसाऊं? मैंने धक्के देके दरवाज़ा खोला, लेकिन जब मैं अंदर आई तो बैरूनी जानिब की खिड़की खुली हुई थी। वो जो कोई भी था जा चुका था। मैं जल्दी से खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी, लेकिन गली खाली थी। लेकिन इतनी देर तक मेरी माँ ने मेरी चुटिया पकड़कर खींची। कहने लगी कमीनी मुझ पर शक करती है। एक जोरदार थप्पड़ मेरी माँ ने मेरे मुंह पर मारा। मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, इतना कि मेरे चेहरे पर नील के निशान पड़ गए। मेरे होंठ के किनारे से खून बहने लगा। मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि मेरा जोर जोर दुखने लगा था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। इसके सामने हाथ जोड़कर माफिया मांग रही थी, लेकिन इसका गुस्सा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 घंटा वो मुझे मारती पीटती रही, फिर तब पीछे हटी जब वो खुद थक चुकी थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। जब मेरी बहनें वापस आईं और मेरा बिगड़ा हुआ हुलिया देखा तो पूछने लगी। मैंने जब इन्हें बताया तो कहने लगी कि तुम चुप रहा करो, ये औरत जैसी भी है जो भी है, तुम इससे बात ही करना छोड़ दो। ये जो करती है इसका अमल इसके साथ है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इससे बहस करने की? बहरहाल मेरे बाप के आने से पहले मेरी माँ कमरे में बड़े गुस्से से दाखिल हुई। सबकी सब बहनें डर सहम गई थीं। वो कहने लगी कि खबरदार जो तुम कमरे से बाहर निकली और अपना बिगड़ा हुलिया अपने बाप को दिखाया, याद रखना मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो चली गई। खाना मैंने कमरे में खाया था, बल्कि होंठ पर लगे जख्म की वजह से मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। मेरी बहनें मेरे साथ लगकर रोने लगी। रात को जब अब्बा आए तो मेरी माँ से कहने लगे कि इन्हें मंडी जाना है और पूरी रात इन्हें मंडी में ही लग जाएगी। ये कहकर वो जा चुके थे
اور اس رات میری ماں کمرے میں آئی، میری چٹیا پکڑ کر مجھے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ میری ساری بہنیں کہنے لگی اماں اسے چھوڑ دو، وہ کہنے لگی نہیں، آج یہ بھینس کے ساتھ رات گزارے گی۔ پھر مجھے رسی سے باندھ کر میری ماں نے بھینس کے ساتھ باندھ دیا۔ پوری رات میں روتی رہی، شکر ہے کہ اس بھینس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن مجھے بھینس سے بہت ڈر لگتا تھا، یہاں تک کہ میں نے کبھی بھینس کا دودھ بھی نہیں نکالا تھا۔ پوری رات میں سکون سے سو نہیں پائی۔ صبح میری ماں نے میرے ہاتھ سے رسی کھولی اور مجھے چٹیا سے کھینچتے ہوئے میرے کمرے میں پھینکا تھا۔ کہنے لگی آج کے بعد اگر تو نے میری جاسوسی کی تو اس سے زیادہ برا سلوک کروں گی۔ میری ساری بہنیں رو رہی تھیں اور میں گمسم ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میری چھوٹی بہن کو بہت غصہ آ رہا تھا، کہنے لگی میں اسے چھوڑوں گی نہیں، میں اس عورت کو ویسے ہی جان سے مار ڈالوں گی، پتہ نہیں یہ خود کو کیا سمجھتی ہے۔ میری دوسری بہنیں چھوٹی بہن سے کہنے لگی کیا تمہیں نرگس کا حشر نظر نہیں آ رہا جو تم نیا تماشا لگانا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی اگر ہم اس کا ظلم یوں ہی برداشت کرتے رہیں گے تو یہ تو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتی ہی رہے گی۔ ہمارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ ابا جب رات پھر منڈی ہو کر گھر آئے تو ڈھیر ساری سبزیاں لائے تھے۔ گھر آ کر پہلے انہوں نے سبزیاں درست کی، پھر اپنے ملازم کو بلا کر ساری سبزیاں اپنی دکان پر رکھوا لی۔ پھر میری ماں سے کہنے لگے کہ بچیاں کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کریں، وہ بھی سو رہی ہیں۔ انہیں تو باپ کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ پوری رات سے باپ محنت کرتا ہوا جاگتا ہوا آیا ہے، یہ نہیں کہ باہر آ کر ناشتہ ہی بنا دیں۔ ہماری ساری آوازیں ہمیں آ رہی تھیں۔ اس نے ہمارے باپ کو ناشتہ بنا کر دیا اور میرے والد ناشتہ کر کے سو گئے۔ پھر میری ماں کمرے میں آئی اور کہنے لگی چلو سب کی سب تیار ہو اور کام پر نکلو۔ میری بڑی بہن کہنے لگی آج میں اپنا کام کر کے زلیخا کے گھر کا بھی کام کر لوں گی، آپ نرگس سے کچھ مت کہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی یہ مر بھی رہی ہوگی تو اپنے حصے کا کام یہی کرے گی۔ پھر میرے منہ پر پرانا لباس پھینکا جو پہن کر میں زلیخا کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی۔ کہنے لگی اسے پہنو اور جاؤ جا کے کام کرو۔ میری بڑی بہن کہنے لگی وہ پوری رات نہیں سو پائی، اس کے پورے جسم میں درد ہے۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ اس کے حصے کا کام میں کر دوں گی، لیکن میری ماں اپنی ضد پر اڑی رہی، کہنے لگی نہیں یہ خود جائے گی۔ میں نے وہی پرانا لباس پہنا اور کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ زلیخا میری طرف دیکھ کر کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے، اتنے زخم کیسے لگ گئے؟ میں نے کہا جب قسمت خراب ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں چپ چاپ اس کے گھر کا کام کرتی رہی۔ میں برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں کھانا بنانے لگی، ساتھ ساتھ میرے چہرے پر پڑے نیل بھی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا تمہاری ماں تمہاری سگی ماں ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے آنسو صاف کرتی رہی، ساتھ ساتھ برتن دھوتی رہی۔ وہ کہنے لگی ویسے تو پورا مہینہ وہ آتی نہیں ہے، جس دن تنخواہ ملنی ہوتی ہے اس دن آپ کے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا گھر اپنے محلے میں سب سے زیادہ اچھا بنا ہوا ہے، تمہارے باپ کا کام بھی بہت اچھا ہے، اس کی سبزی کی دکان سے رش ہی کم نہیں ہوتا، تمہارے باپ کے پہنے ہوئے کپڑوں سے لگتا نہیں کہ وہ غریب ہے، پھر تمہاری ماں تم سے کام کیوں کرواتی ہے؟ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی کیا ہوا، بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں نے کہا بات ہی تو کی تھی، اس کا مجھے یہ انعام ملا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگی میں نے ایسی ماں کبھی نہیں دیکھی، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے یہ تمہاری سگی ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے میرے بچوں کو ذرا بھی کچھ ہو تو میں تڑپ اٹھتی ہوں، اور یہ ہے کہ یہ تمہیں مارتی پیٹتی ہے۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ جب میں کام کر کے جانے لگی تو اس نے مجھے پکا ہوا کھانا بھی دیا، ساتھ میں مجھے 1000 روپے بھی پکڑا دیے۔ وہ کہنے لگی یہ رکھ لو، اپنی ماں کو مت بتانا۔ میں اس کے رویے پر دنگ رہ گئی تھی، وہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، میں اس کے گھر کا کام کرتی تھی اور وہ مجھے پیسے دیتی تھی، لیکن میرے چہرے کو دیکھ کر اسے بھی مجھ پر ترس آ گیا تھا، لیکن میری ماں کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا اور وہ جانوروں والا برتاؤ کرتی تھی۔ جب میں گھر گئی تو میری باقی کی بہنیں بھی پہنچ چکی تھیں اور آج تو میری ماں کھلے عام اپنی بغیرتی دکھا رہی تھی، کمرے میں کسی مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی اس کی بے شرمی تو دیکھو، جوان بچی ہیں اور یہ ایسے کام کر رہی ہے، یہ تو ہمیں پورے محلے میں بدنام کر دے گی، سب سمجھیں گے کہ ہم بھی ایسی ہی ہیں۔ ہم سب بہنیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بڑی بہن نے کھانا بنایا، چھوٹی بہن نے آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا دیں، میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اس سے بدلہ لوں۔
ایک بار میں زلیخا کے گھر کام کر رہی تھی جب اس کا بھتیجا اسے ملنے آیا۔ میں اس کے سامنے جب چائے اور لوازمات رکھنے لگی تو وہ مجھے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر ابھی بھی نیل کے نشان تھے۔ پھر زلیخا کے قریب ہو کر کہنے لگا، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ملازمہ ہے۔ وہ کہنے لگا، اتنی خوبصورت ہے، دیکھنے میں لگتی تو نہیں کہ یہ ملازمہ ہوگی۔ زلیخا کہنے لگی، ملازمہ ہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا شوہر ظالم ہے، اس کے چہرے پر نیل کے نشان دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ اسے کسی نے بہت مارا ہے۔ زلیخا کہنے لگی، یہ کنواری ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، البتہ اس کی ماں بہت ظالم عورت ہے، اسی نے مارا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کی ماں سے بات کر سکتا ہوں، اس طرح بلا وجہ ہاتھ اٹھانے پر کیس بھی ہو سکتا ہے کہ میرے یوں کہنے پر اس کی ماں اس پر ظلم اور زیادتی بند کر دے۔ زلیخا کہنے لگی، تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے، وہ تمہارے ساتھ اس کا نام جوڑ دے۔ پتہ نہیں تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں ہمدردی جتا رہے ہو۔ اس بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، تو جوڑ دے، لڑکی پیاری ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ بہرحال میں برتن دھو کر زلیخا سے کہنے لگی، اب میں جا رہی ہوں، آپ کے گھر کا سارا کام ہو گیا ہے۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی وہ نوجوان میرے ہی پیچھے آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں پولیس انسپکٹر ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کون نہیں، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ کہنے لگا، لو، تم تو مجھ سے یوں بات کر رہی ہو جیسے میں نے پتہ نہیں تمہیں کیا کہہ دیا ہو۔ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آپ سے مدد نہیں مانگی۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں پھر بھی کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری ماں تم پر ظلم زیادتی چھوڑ دے اور تمہارے دل سے میرے لیے دعائیں نکلیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا کارڈ مجھے دے دیا، حالانکہ میں نے بہت منع کیا۔ وہ کہنے لگا، رکھ لو، لڑکی کبھی کام پڑے تو مجھے فون کر لینا، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ میں چاہتی تو اس کا کارڈ پھاڑ کر پھینک دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں وہ کارڈ لے کر گھر آ گئی، اسے اپنی الماری میں اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ایک دن میں گھر آئی تو میری چھوٹی بہن زینب میری اماں سے لڑ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہم ابا کو بتائیں گے کہ تمہارے تعلقات کسی غیر مرد سے ہیں، وہ تم سے ملنے کمرے میں آتا ہے، تم تو ہمیں بدنام کر رہی ہو، پہلے ہی تم نے ہمیں ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے، محلے والے ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے تو میرے اور میری بڑی بہنوں کے اچھے رشتے بھی نہیں آئیں گے، تم ہماری زندگیاں برباد کرنا چاہتی ہو، تم ماں نہیں ہو، ڈائن ہو۔ میں بے حد پریشان تھی، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانی، تو میری ماں نے سب سے پہلے ہم چاروں بہنوں کو کمرے میں دھکا دیا اور دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ پھر وہ میری چھوٹی بہن زینب کو مارنے لگی، مار مار کر اس نے ان کو ادھموا کر دیا۔ ہم دروازہ پیٹتے رہ گئے لیکن اس نے ہمارا دروازہ نہیں کھولا۔ اس رات بھی ابا نے منڈی جانا تھا، اس لیے دکان سے سیدھا منڈی چلے گئے۔ پوری رات ہم لوگوں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ دروازے کو توڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن دروازہ بہت مضبوط تھا۔ باہر سے زینب کے رونے اور چلانے کی، مدد مانگنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ہم سب بے بس بیٹھی تھیں، رو رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ آج اس نے زینب کو بھی بھینس کے باڑے میں ہی سلایا ہوگا، وہ بہت ظالم عورت تھی۔ اگلی صبح جب اس نے دروازہ کھولا تو ہم نے دیکھا کہ زینب کے چہرے پر بھی ویسے ہی نیل کے نشان تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہم نے کہا کہ اب ہم صبر نہیں کریں گے۔ میری باقی بہنوں نے میری والدہ کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں نے اپنی بہنوں کو کہا کہ تم لوگ گھر رکو، زینب کے ساتھ میں جاتی ہوں۔ جب زینب کے زخم پولیس والے دیکھے گا تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ میں نے اپنی الماری سے وہی کارڈ نکالا جو اس پولیس والے نے مجھے دیا تھا اور زینب کو لے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن پہنچی تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ میری ماں پہلے سے وہاں موجود تھی، شاید وہ کھڑکی سے باہر آئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میری بیٹیاں مجھ پر ظلم اور زیادتیاں کرتی ہیں، مجبور ماں پر انہیں رحم نہیں آتا، وہ ہمارے خلاف رپورٹ لکھوا رہی تھی۔ میں نے اتنی چلاک عورت آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی بہن کو وہیں سے باہر لے آئی اور گھر لے کر آ گئی۔ میں نے فون کر کے اس پولیس انسپکٹر سے کہا کہ وہ گھر پر آ کر ہم سے ملے۔ کچھ ہی دیر میں وہ انسپکٹر گھر پر آیا تو بڑی حیران نظروں سے ہمارے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے زینب کا چہرہ جب اسے دکھایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ لوگ پولیس اسٹیشن کیوں نہیں آئے؟ وہاں آتے تو میں آپ کی رپورٹ درج کرواتا۔ میں نے ساری باتیں اس پولیس انسپکٹر کو بتائیں تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، ہاں، ایک عورت آئی تھی، اپنی بیٹیوں کے ظلم اور زیادتی کی شکایت کر رہی تھی۔
میں نے کہا وہ جھوٹ بولتی ہے، تو وہ کہنے لگا اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پتہ نہیں ایک عجیب سا چھوٹا سا کیمرہ نکالا اور میری ماں کے کمرے میں چھپا کر چپکا دیا۔ اس نے کیمرہ ایسی جگہ پر لگایا جہاں کمرے کی ہر چیز اس کیمرے میں نوٹ ہو سکے۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری ماں واپس آئی تو مسکرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اب دیکھ لینا بہت جلد پولیس آئے گی اور تم چاروں کی چاروں جیل میں بند ہو جاؤ گی۔ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انسپکٹر ہم سے کہہ کر گیا تھا کہ تم لوگ اپنی ماں سے کچھ مت کہنا، بس چند دن صبر کر لو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہماری ماں کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی ہم نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی زبان پر قفل باندھ لیے۔ 3 دن بعد وہ پولیس انسپکٹر واپس آیا اور اس بار اس کے ساتھ پولیس موبائل تھی۔ اس کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی تھی جنہوں نے آتے ہی میری ماں کو گرفتار کر لیا اور وجہ پوچھتی وہ رہ گئی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت ہمارا باپ بھی گھر پر ہی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیوں میری بیوی کو تم لوگ گرفتار کر کے لے کر جا رہے ہو؟ وہ انسپکٹر کہنے لگا کہ اس کا جواب ہم آپ کو پولیس اسٹیشن میں دیں گے۔ ہم سب بہنیں بہت خوش تھیں کہ ہماری ماں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہماری ماں جیل میں بند ہو چکی تھی، اس کیمرے میں اس کی ساری حرکتیں نوٹ ہو چکی تھیں۔ جب میرے باپ کو سچائی کا علم ہوا تو اس نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد ہم پر یہ سچائی کھلی کہ وہ ہماری سگی ماں تھی ہی نہیں۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تھی تبھی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی تھیں، تبھی میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور میری ماں کی بھابھی نے یہ شادی زبردستی کروائی تھی، کیونکہ وہ میری سوتیلی ماں پر ظلم اور زیادتی کرتی تھی۔ ساری زندگی اس نے بہت کچھ سہا تھا۔ اس کی بھابھی ذرا ذرا سی بات پر اسے مارتی تھی، پیٹتی تھی اور بھینس کے باڑے میں بھینس کے ساتھ باندھ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ بہت ظلم کرتی تھی اور جب وہ شادی ہو کر یہاں آئی اور میرے باپ نے اسے بہت زیادہ اہمیت دی تو ہمیں دیکھ کر اسے لگا کہ اسے بھی وہی کچھ کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ وہ ہم سے لینے لگی۔ ہمارے ساتھ بجائے پیار محبت کرنے کے اس نے ہمارے ساتھ بھی وہی ظلم و ستم شروع کر دیا۔ شاید وہ ایک نفسیاتی عورت تھی، خود بھی پاگل تھی اور ہمارے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرتی رہی۔ کمرے میں اس کے پاس جو شخص آتا تھا وہ محلے کا ایک آوارہ ٹھرکی قسم کا مرد تھا اور وہ اسے بلا کر ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی اور بھی بہت کچھ کرتی تھی کیونکہ اسے میرے باپ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میرا باپ اسے چھوڑ چکا تھا، اب وہ جیل میں بند تھی۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ کیوں مجھے ہر چیز سے لا علم رکھتی تھی، مجھے بتا دیتی۔ میں نے کہا جب آپ اس عورت کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو ہم نظر ہی نہیں آتی تھیں، آپ اسی کی بات مانتے تھے، آپ کو وہی سچی لگتی تھی۔ میرے والد نے بھی ہم سب بہنوں سے معافی مانگی۔ ہم سب بہنیں بہت خوبصورت تھیں، اس لیے جب محلے والوں کو یہ پتہ چلا کہ دوسروں کے گھروں میں کام ہماری ماں ہم سے کرواتی تھی اور وہ اچھی عورت نہیں تھی، تب ہمارے اچھے اچھے رشتے بھی آنے لگے۔ ابا نے ہم سب بہنوں کی شادیاں کر دیں اور ہمیں اپنے گھر میں سکون بھی مل گیا۔ حالانکہ میری بھی 2 نندیں تھیں، ساس سسر نہیں تھے، لیکن میرا کبھی ایسا دل نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کی ہوئی زیادتیاں اپنی نندوں کے ساتھ کروں یا اپنے ساتھ ہوا ظلم کا بدلہ میں اپنی نندوں سے لوں۔ وہ بھی معصوم اور چھوٹی سی تھیں، لیکن میں نے انہیں ماں کی کمی تک محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ مسئلہ صرف میری سوتیلی ماں کا نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہے۔ اگر کسی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو جب وہ ساس بنتی ہے تو وہ سب زیادتیاں جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کی ہوتی ہیں وہ اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے اور یہ سلسلہ پھر نسل در نسل چلتا ہے۔ کوئی بھی سلسلے کو ختم نہیں کرتا۔ پتہ نہیں ہمیں دوسروں کا بدلہ اپنی دست رس میں آنے والے لوگوں سے لے کر کیوں تسکین ملتی ہے۔ حالانکہ آنے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ ہمارا کوئی قصور تھا، لیکن ہماری ماں نے اپنی بھابھی کا بدلہ ہم سے لیا۔ شاید وہ سوتیلی ماں تھی اس لیے، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟